اچھا رحسانی صاحب، آپ بتائیں گے کہ آپ بلوچستان مسنگ پرسنس کے لیے ابھی بلوچستان اس میں آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں؟ بالکل جی، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن اور ایز اے نیشنل اسمبلی کا ممبر یہ میرا اوپر میری ذمہ داری ہے کہ میں مسنگ پرسنس سمیت جتنے بھی بلوچستان کے ایشوز ہیں، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہو یا انفراسٹرکچر کے ساتھ ہو، شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہو، اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور میرا موقف مسنگ پرسنس پہ یہ ہے کہ ایک ٹروتھ سیکنگ کمیٹی ہونی چاہیے جس پہ گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ بھی ہوں، اور دوسری طرف جو مسنگ پرسنس کی لواحقین ہیں جن کے لوگ مسنگ ہوئے ہیں ان سے لوگ ہوں، تاکہ جو حقائق ہے وہ عوام کے سامنے بھی آ سکے، ہمارے سامنے بھی آ سکے، لوگوں کو پتہ چلے کہ مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے کتنا سینسیٹیو ہے اور اس کو ایڈریس کرنے میں ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے. ریسنٹلی آپ نے ایک بیان دیا ہے جس میں آپ نے کہا کہ اس 5 سال میں یا تو بلوچستان میں جو عوام ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے یا یہ پھر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، میں اس کا معاملہ کیونکہ بلوچستان ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ٹینگلڈ چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو یہ بیان دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اس 5 سال میں اگر بلوچستان کے اوپر فوکس نہیں کیا تو بلوچستان خدا نخواستہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا. نوجوان آپ سے ناراض ہیں، آپ نوجوانوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں، آپ کرپشن کے تحت ان کے جو نوکریاں ہیں وہ بیچ رہے ہیں، تو خواہ مخواہ وہ تو محب الوطنی کی طرف تو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر سسٹم یہ نہیں چاہ رہی لیکن آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ ان چیزوں سے کر کے سسٹم کو ریپرزینٹ کریں، تو لہٰذا اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو ان کا حق دے سکیں. نوجوانوں کا حق تو آپ کے جو تایا جان تھے وہ بھی تو چیف منسٹر رہ چکے ہیں، تو اس دور میں تو نوکریاں زیادہ بکی ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اگر تایا جان کی بات کرتے ہیں تو تایا جان کے دور میں مسنگ پرسنس کا ایشو بہت بڑا ایشو تھا. ان کے دور میں جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن تھا وہ بہت بڑا ایشو تھا. تو وہ جانے ان کا سیاست، لیکن اگر خواہ میرے والد صاحب ہی کیوں نہیں ہوتے، میرے بھائی ہی کیوں نہیں ہوتے، اگر حق کی بات کرنا ہے تو ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایڈریس ضرور ہم اس ایشوز کو کریں تاکہ ہمارے نوجوان پہاڑوں پر نہ جائیں. کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بعض وقت کہتے ہیں کہ پہاڑ والے لوگوں کو ہم لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ اگر ان کا حق نہ ملے وہ تیار ہیں کہ پہاڑوں پر جائیں.